بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد. سامعین گرامی، ہمارا آج کا سبق سورہ التوبہ آیت نمبر 73 سے شروع ہو رہا ہے. آئیے سبق کا آغاز کرنے سے قبل اپنے کل والے سبق کو خلاصتاً دیکھتے ہیں. سامعین گرامی، کل کے سبق کے آغاز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ان مستحقین کی 8 اقسام بیان کی گئی ہیں جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے. ان 8 لوگوں کو دوبارہ اپنے ذہن نشین کر لیجئے. پہلی قسم فقراء، دوسری قسم مساکین کی تھی، اور تیسری محکمہ زکوٰۃ کے ملازمین کی، اور چوتھی تالیف قلب کے لیے، پانچویں غلام آزاد کرنے کے لیے، اور چھٹی مقروض لوگوں کی مدد کے لیے، ساتویں اللہ کی راہ میں، اور آٹھویں مسافر، یعنی ایسے مسافر جو دوران سفر کسی محتاجگی کا شکار ہو گئے ہوں. یہ وہ 8 اقسام ہیں یا 8 مصارف زکوٰۃ ہیں جن کے اوپر ایک شخص اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہے. سامعین گرامی، غزوہ تبوک کے سیاق و سباق میں منافقین کا ذکر ہم مسلسل کئی اسباق سے پڑھ رہے تھے. کل کے سبق میں بھی ہم نے اس گروہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا اور گستاخی پر مبنی اعتراضات کا پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان بیجا اعتراضات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا دینا قرار دیا، اور ایسے ایذا دینے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی. ہم نے کل منافقین اور مومنین کی علامات بھی پڑھی تھی. منافق لوگ منافقین کے ہی ساتھی ہوتے ہیں، جبکہ مومنین کی دوستی اہل ایمان سے ہی ہوتی ہے. منافق لوگوں کو برائی کا حکم دیتے ہیں جبکہ مومن برائی سے روکتے ہیں. منافق نیکی سے روکتے ہیں جبکہ مومن نیکی کا حکم دیتے ہیں. منافقین کو ان بری خصلتوں اور اللہ کے احکامات بھلانے کی سزا یہ ملی کہ اللہ نے ان کو بھلا دیا، اور ان عقیدہ کے منافقوں اور کافروں کو ہمیشہ کی جہنم، اللہ کی لعنت اور دائمی عذاب کی سزا سنائی گئی. جبکہ اس کے برعکس مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی رحمت، ہمیشہ کی جنتیں، پاکیزہ قیام گاہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. سامعین، آئیے اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں مومنین کی صفات عالیہ عطا فرمائے اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے نفاق سے محفوظ فرمائے. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آیت نمبر 73 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں اور منافقوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو لوٹ کر جانے کی بری جگہ ہے. سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں منافقین پر سختی کا حکم دیا جا رہا ہے.
جبکہ یہ آیت غزوہ تبوک یعنی 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے قبل مدنی دور میں منافقین پر اس حد تک سختی کیوں نہ کی گئی، اور 9 ہجری کے بعد سختی کے حکم کی کیا حکمتیں ہیں۔ اس کی کچھ تفصیل دیکھیے۔ جو مدنی دور کے آغاز میں ان کے اوپر سختی نہ کی گئی، اس کی پہلی وجہ تو یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً نرم خو واقع ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مجرم کو سرزنش کرنے یا سزا دینے کی بجائے اس سے درگزر کرنے اور اسے معاف کر دینے کی طرف زیادہ مائل رہتی تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سختی کرتے تو مسلمانوں کے اندر داخلی فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا، اور غزوہ تبوک سے پہلے مسلمانوں کی سلطنت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ بیرونی اور اندرونی ہر طرح کے خطرات کا مقابلہ کر سکے، اور اگر ایسا کام کرنا ہی پڑتا تو اسلام کی نشر و اشاعت کے مقاصد بہت پیچھے جا پڑتے۔ اس کی تیسری وجہ اغیار یعنی غیر مسلموں کے طعنے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنی مصطلق کی واپسی پر جب عبداللہ بن ابی نے، جو کہ منافقوں کا سردار تھا، اس نے اوس اور خزرج کے درمیان انتشار کا فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نازیبا کلمات کہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں اسے قتل نہ کر دوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نہیں، جانے دو، لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرنے لگا ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین گرامی، یہ تو وہ چند ایک وجوہات تھیں جس کی وجہ سے مدنی دور کے آغاز کے اندر ان منافقین پر اس حد تک سختی نہیں کی گئی، مگر جب ان لوگوں کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں حد سے بڑھ گئیں تو ان آستین کے سانپوں سے سختی سے نمٹنے کا حکم دیا گیا۔ واضح رہے کہ کفار سے جہاد سے مراد بسا اوقات تلوار سے جنگ ہی ہوتی ہے، مگر منافقوں سے ایسی جنگ اس لیے نہیں کی جا سکتی کہ اسلامی احکام ظاہری احوال پر لاگو ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوتا ہے، اور منافقوں کو اسلام لانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جان و مال محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں سے کسی وقت بھی قتال بالسیف نہیں کیا۔ یا منافقوں سے جہاد اور ان پر سختی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ ان کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے، ان کی فتنہ پردازیوں پر پردہ نہ ڈالا جائے، تاکہ انہیں مسلم معاشرہ میں نفاق کا زہر پھیلانے کا موقع نہ مل سکے، اور ان کی سازشوں کو کھلم کھلا بے نقاب کیا جائے، ان کی شہادت کو معتبر نہ سمجھا جائے، انہیں جماعتی مشروں سے الگ رکھا جائے، کوئی عہدہ یا منصب ان لوگوں کے سپرد نہ کیا جائے، ان سے مخلصانہ میل جول اور تعلقات قطع کیے جائیں، تاکہ ان لوگوں پر خوب واضح ہو جائے کہ ایک اسلامی معاشرہ میں ان کے لیے عزت و وقار کا کوئی مقام نہیں ہے۔ آیت نمبر 74 دیکھیے، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَحَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے بلا شبہ یقیناً کفر کی بات کہی اور اسلام لانے کے بعد کافر ہوئے ہیں، نیز انہوں نے ایسی بات کا ارادہ کر رکھا تھا جسے وہ کر نہ سکے، اور انہیں کیا چیز بری لگی تھی الا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنی مہربانی سے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر یہ اعراض کریں تو اللہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب دے گا اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے روئے زمین پر کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں منافقین سے متعلق کئی ایک باتوں کا ذکر ہے۔
ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ کفر کا کلمہ کیا تھا جو ان منافقوں نے کہا تھا۔ قرآن نے یہاں اس کی تصریح نہیں کی ہے، یہ اس لیے کہ یہ کوئی ایک آدھ واقعہ تو تھا نہیں، بلکہ ان لوگوں نے کئی موقعوں پر ایسے کفر کے کلمے کہے تھے، جیسا کہ مسلمن میں مختلف روایات ہیں۔ ہم اختصار کے ساتھ ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں۔ اس کا ذکر سورہ منافقون میں اجمالاً اور صحیح بخاری میں ذرا تفصیل سے ہے۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک لڑائی میں یعنی غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب مہاجرین و انصار میں جھگڑا ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن ابی کو یہ کہتے سنا، لوگو تم ایسے کرو کہ پیغمبر کے پاس جو لوگ یعنی مہاجرین جمع ہو گئے ہیں تم ان کو خرچ کے لیے کچھ نہ دو، وہ خود بخود اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور اگر ہم لڑائی سے لوٹ کر مدینہ پہنچے تو عزت والا یعنی عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار خود استغفر اللہ، ذلت والے استغفر اللہ ثم استغفر اللہ یعنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کرے گا۔ سیدنا زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ باتیں سنی اور اپنے چچا یعنی سعد بن عبادہ سے یا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے بلایا اور دریافت کیا تو میں نے ان باتوں کا اقرار کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلایا تو وہ مکر گئے اور قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے ہرگز ایسا نہیں کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا سمجھا اور عبداللہ بن ابی کو سچا، کیونکہ وہ اور اس کے ساتھی بھی قسمیں کھا رہے تھے۔ مجھے اس بات کا اتنا رنج ہوا جتنا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ میں گھر میں بیٹھ رہا، میرے چچا کہنے لگے ارے یہ تم نے کیا کیا؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے غلط سمجھا اور ناراض ہوئے۔ بس پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا بھیجا اور سورہ منافقون مجھے پڑھ کے سنائی، اور بعد میں فرمایا زید اللہ نے تمہاری تصدیق فرما دی ہے۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سامعین آئیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ منافقین کی وہ کون سی سازشیں تھیں جن کو وہ کرنے کے باوجود بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکے، اور اس کا بھی اللہ نے اس آیت میں اجمالاً ذکر کیا ہے۔ ان سازشوں کے متعلقہ بھی کئی ایک واقعات ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ مثلاً اس میں سے ایک واقعہ وہی ہے جو ابھی ہم نے صحیح بخاری کے ریفرنس سے اور زید بن ارقم کی روایت سے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ دوسرے ہر جنگ میں ان کی قریش مکہ سے یا یہودیوں سے ساز باش رہتی تھی کہ مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑے، وہ اس مقصد میں بھی ناکام رہے۔ تیسرے انہوں نے اپنی خفیہ سازشوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے مسجد زرار کی شکل میں ایک پرفریب اڈہ تعمیر کیا تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپسی پر فوراً بحکم الہی آگ لگوا کر تباہ کر دیا۔ اور چوتھے اس غزوہ تبوک کی مناسبت سے وہی واقعہ ہے جو اس سفر سے واپسی کے دوران میں پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جو قاتلانہ حملہ بھی کیا تھا، ہم اس کی بھی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بعض منافقوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی سازش تیار کر رکھی تھی، اور یہ واقعہ غزوہ تبوک سے واپسی پر ہوا تھا۔ ان سازشیوں کو بعد میں اہل عقبہ یعنی گھاٹی والوں کا نام دیا گیا۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ رات کے وقت پہاڑی کے دشوار گزار رستوں پر چلتے چلتے گھاٹی کی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر سے الگ لے جا کر اچانک آپ پر حملہ کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سے اٹھا کے نیچے گھاٹی میں پھینک کر ہلاک کر دیا جائے، اور پھر اس واقعے کی کسی کو خبر بھی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی پر پہنچے تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بذریعہ وحی مطلع فرما دیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ سارے لشکر میں منادی کر دے کہ کوئی شخص گھاٹی کی طرف نہ آئے، اور گھاٹی کی طرف جانے کی بجائے بطن وادی کی طرف سے جائے جو آسان اور کھلا راستہ ہے۔ اس وقت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو آگے سے پکڑے چل رہے تھے، اور سیدنا عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے اس اونٹنی کو چلا رہے تھے۔ اس اعلان پر سب مسلمانوں نے بطن وادی کی راہ لی، مگر یہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ناپاک ارادہ کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے درپے تھے۔ اچانک 4 منافق اپنے چہروں پر کپڑے باندھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا حذیفہ کو حکم دیا کہ ان منافقوں کی سواریوں کے چہروں پر کاری ضربیں لگاؤ۔ انہوں نے اپنی ڈھال سے ان کی سواریوں کے چہروں پر زوردار حملے کیے، ساتھ ہی یہ کہتے جاتے تھے، اللہ کے دشمنوں دفع ہو جاؤ۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس پکار سے منافقوں کو معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادہ کی اطلاع ہو چکی ہے، لہذا یہ لوگ جلدی جلدی مسلمانوں کے لشکر سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقوں اور ان کے باپوں تک کے نام سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیے تھے، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ان کے نام کسی کو نہ بتلائے جائیں۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ان منافقوں کو پوری طرح جانتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ راز افشا نہیں کرتے تھے، اسی لیے آپ رضی اللہ عنہ کو رازدان رسول کہا جاتا ہے۔ سامعین، جو یہ کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے ان منافقوں کو غنی کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے۔ وہ مالدار اور سود خور قوم تھی، تجارت ان کے ہاتھ میں تھی، وہی جنگی آلات بناتے اور بیچتے تھے، شراب کا کاروبار بھی کرتے تھے۔ اس معاشی برتری کے ساتھ ساتھ اوس اور خزرج جو کہ مدینہ کے قبائل تھے، ان کو آپس میں لڑا کر سیاسی برتری بھی انہوں نے حاصل کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ سیاسی برتری یہود کی بجائے مسلمانوں کے حصہ میں آ گئی۔ مواخات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مسلمانوں کی معیشت سنبھلتی چلی گئی۔ پھر اموال غنیمت سے مسلمان آسودہ ہو گئے، اور ان سب باتوں میں منافق بھی حصے دار تھے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے تو تمہیں یہ مالی آسودگی حاصل ہوئی ہے، پھر اگر انہی سے دشمنی کر کے ان سے نمک حرامی کا ثبوت دو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سامعین گرامی، آیت نمبر 75 اور آیت نمبر 76 دیکھیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں اپنی مہربانی سے یعنی مال و دولت عطا کرے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیک بندے بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ پھر جب اللہ نے اپنی مہربانی سے مال عطا کر دیا تو بخل کرنے لگے اور کمال بے اعتنائی سے یعنی اپنے عہد سے پھر گئے۔ سامعین، یہ جو مال نہ خرچ کرنے کی بات ہے تو یہ بھی کسی ایک شخص کی بات نہیں ہے، بلکہ منافقوں کی اکثریت ایسی ہی تھی کہ پہلے تو دعائیں مانگتے کہ ہم مالدار ہو جائیں، پھر ہم اتنی اور اتنی زکوٰۃ اور خیرات دیں گے، فلاں فلاں نیک کام کریں گے، اللہ کی شکر گزاری کریں گے، مگر جب ان پر اللہ اپنا فضل و کرم کرتا تو بخل کرنے لگتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ یہ مال تو ہماری اپنی ذاتی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ان آیات سے 2 مزید باتیں بھی معلوم ہوئی ہیں۔ ایک یہ کہ جو شخص اپنے دل کی خوشی کی بجائے زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر یا معاشرہ کے دباؤ کے تحت مجبور ہو کر بادل نخواستہ دیتا ہے وہ منافق ہے، اور دوسرے یہ کہ ایسے منافق کی زکوٰۃ قبول نہیں کی جائے گی، اور اگر وہ از خود ادا کر بھی دے تو اس کا آخرت میں اسے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ منافقوں کا قصور یہی نہیں ہوتا تھا کہ دعا کے وقت جو وہ انفاق فی سبیل اللہ کا وعدہ کرتے تھے وہ پورا نہ کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ وصول کرنے والے شخص کے سامنے جھوٹ بول کر ٹال مٹول بھی کرتے رہتے تھے۔ آج کل بھی اگر دیکھا جائے تو کئی ایک نام نہاد مسلمانوں کا یہی وتیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 77 اور 78 دیکھیے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، یعنی جو ان کفار نے پیچھے غلط حرکتیں کی تھیں اور وعدہ کرنے کے باوجود صدقہ نہیں کیا تھا اور بخیلی سے کام لیا اور منہ موڑ کر پیچھے پھر گئے، اور دیگر ان کی ساری خرابیاں۔ ترجمہ دوبارہ سنیے، پس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دن تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے۔ سامعین، اس میں ان منافقین کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور پھر اس کی پرواہ نہیں کرتے، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مخفی باتوں اور بھیدوں کو نہیں جانتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ وہ تو علام الغیوب ہے، غیب کی تمام باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ آیت نمبر 79 دیکھیے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، یعنی ان منافقوں میں کچھ ایسے ہیں جو خوشی سے صدقہ کرنے والے مومنوں پر تانا زنی کرتے ہیں، اور ایسے یعنی تنگ دست مسلمانوں پر بھی جو اپنی مشقت کی کمائی کے سوا کچھ نہیں رکھتے۔ یہ منافق ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق انہی پر ڈال دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سامعین گرامی، یہ جو غزوہ تبوک میں خوشی سے خرچ کرنے والوں کا ذکر ہے، تو آئیے غزوہ کے سیاق و سباق میں ان خوش نصیبوں کا ہم کچھ ذکر کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر قحط سالی بھی تھی، ابھی فصلیں بھی نہیں پکی تھیں، سفر بھی دور دراز کا تھا، مقابلہ بھی رومیوں سے تھا، اور اسلحہ اور سواری کی بھی خاصی قلت تھی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فنڈ کے لیے پرزور اپیل کی، جس کے نتیجہ میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اتنا چندہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ بانٹ کر جہاد فنڈ کے لیے لے آئے، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سارا ہی اثاثہ لے کر حاضر ہو گئے۔ ہر مسلمان نے اس فنڈ میں حسب توفیق حصہ لیا، نادار لوگوں نے اپنی حیثیت کے مطابق اور اغنیاء نے اپنی حیثیت اور رغبت کے مطابق۔ ایک صحابی کا بڑا عجیب واقعہ ہے، یہ ابو عقیل تھے، رات بھر مزدوری کی، جس کی اجرت 1 سا کھجور تھی، ان میں سے آدھا سا گھر لے گئے اور آدھا سا لا کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آدھے سا سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ علیہ السلام نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں۔ یہ دراصل آدھا سا کھجور کی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ اس نیت، شوق اور رغبت کی تھی جن کی بنا پر اس نے اہل و عیال کا پیٹ کاٹ کر آدھا سا حاضر کر دیا تھا۔ سامعین، جو ہماری آج کی آیت جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو منافقین کا ایسے خرچ کرنے والوں کے اوپر مختلف طرح کا مذاق کا رویہ اپنانا ہے، یہی اصل میں موقع تھا جب ان منافقین نے اس غزوہ تبوک کے موقع پر خرچ کرنے والوں کے اوپر پھبتیاں کسنی شروع کی۔ اگر کسی نے دل جی کھول کر چندہ دیا ہوتا تو کہتے کہ یہ سب کچھ دکھلاوا اور ریاکاری ہے، اور اگر کوئی تھوڑا دیتا تو کہتے اتنے مال سے کون سی جنگی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، یہ لوگ تو لہو لگا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ اور اللہ کو اس کی کیا پرواہ تھی، غرض ان کی طعن و ملامت سے کوئی بھی نہ بچتا تھا۔ یہی پس منظر اس آیت کا شان نزول ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب ہمیں صدقہ کا حکم دیا گیا، ہم اس وقت مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ابو عقیل اسی مزدوری سے آدھا سا کھجور لے کر آئے تو منافق کہنے لگے،
ابو عقیل کی خیرات کی بھلا اللہ کو کیا پرواہ تھی۔ ایک اور آدمی یعنی عبد الرحمن بن عوف بہت سا مال لائے تو منافق کہنے لگے کہ اس نے ریا یعنی ناموری کے لیے اتنا مال خیرات کیا ہے، استغفر اللہ۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ سامعین آئیے آیت نمبر 80 دیکھیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم ذلک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، یعنی اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائیں مغفرت کریں تو اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا ہے، اور ایسے فاسق لوگوں کو اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ سامعین، اس آیت میں عقیدہ کے پکے منافق کی موت کے بعد اس کے استغفار کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آئیے ضمن میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کی موت اور اس کی موت کے بعد تجہیز و تکفین کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ غزوہ تبوک سے واپسی کے تھوڑی ہی مدت بعد عبداللہ بن ابی اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور یہ پکے سچے مسلمان صحابی تھے۔ یہ اپنے باپ کی کرتوتوں سے خوب واقف تھے۔ جب غزوہ بنی مصطلق کے واپسی سفر کے دوران عبداللہ بن ابی نے کہا تھا کہ مدینہ جا کر عزت والا یعنی وہ خود ذلت والے کو مدینہ سے نکال کر باہر کرے گا، استغفر اللہ، تو یہ اپنے باپ کی راہ روک کر کھڑے ہو گئے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ میری بھی نظروں میں چونکہ تم ہی ذلیل ہو لہٰذا تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی، یعنی عبداللہ بن ابی اس نے معافی مانگی، تب عبداللہ یعنی اس کے بیٹے جو سچے صحابی تھے انہوں نے اپنے باپ کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ مگر باپ کی وفات پر خون نے جوش مارا اور طبیعت میں رحم، ہمدردی اور پدرانہ شفقت کے جذبات ابھر آئے۔ نبی علیہ السلام سے کرتا مانگا تاکہ اس میں باپ کو دفن کریں، تاکہ شاید کچھ عذاب میں کمی واقع ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وجوہ کی بنا پر اسے کرتا دے دیا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت میں رحم اور عفو کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ دوسرے یہ کہ بدر کے قیدیوں کے فیصلہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس کے پاس لباس نہیں تھا، وہ لمبے قد والے تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سے قمیص مانگی جو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے قد کے برابر تھی، وہ اس نے دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ اور تیسرے یہ کہ اس حالت میں عبداللہ صحابی کا دل شکستہ نہ ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی درخواست پر اس منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے ساتھ ہوئے، نیز اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن بھی لگایا۔ اس ضمن میں ایک روایت سنیے، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اپنا کرتا عنایت فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس میں کفن دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا دے دیا۔ اس نے درخواست کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے لوگوں پر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یعنی منع نہیں کیا بلکہ اختیار دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ تو ان لوگوں کے لیے دعا کرے یا نہ کرے، اگر تو 70 بار بھی ان کے لیے دعا کرے تب بھی اللہ انہیں بخشے گا نہیں، میں ایسا کروں گا کہ 70 بار سے زیادہ دفعہ اس کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ وہ تو منافق تھا اور اس کی کئی کرتوتیں یاد دلائیں، مگر آپ علیہ السلام نے اس سب کے باوجود اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ لیکن اس وقت یہ آیت پھر نازل ہو گئی جو کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں میں جب کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھو اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔
سامعین گرامی، یہیں پر ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے عملی نفاق سے اور عقیدے کے نفاق سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہر طرح کا خلوص عطا فرمائے اور ایمان کی دولت سے ہمیں نواز دے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین، اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم انت القوی ونحن الضعفاء، انت الغنی ونحن الفقراء، نشکو الیک ضعف قوتنا وقلة حیلتنا وحواننا علی الناس۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا ورسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔